نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج شب برات ہے۔ اس پر برکت اور پر نور شب میں اللہ کی بے پایاں رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ہدایات فرمائیں، آج کی نشست میں چند ان باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ یوں تو انسان کی پوری زندگی نہایت ہی قیمتی ہے، لیکن اللہ تعالی انسان کو اپنی رحمت سے مزید نوازنے کے لیے سال میں کچھ ایسے لمحے، ایسی راتیں اور ایسے دن عطا فرما دیتا ہے کہ جن میں اگر انسان خواب غفلت میں سویا ہوا ہے تو وہ بھی ان گھڑیوں سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت کا حقدار بن سکتا ہے۔ انہی مبارک راتوں میں ایک یہ شب برات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک تو یہ معمول تھا کہ رجب کا جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو آپ ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان میں پہنچا۔ اس کے ساتھ جب ماہ شعبان شروع ہوتا تھا تو آپ کی عبادت میں کثرت آ جاتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں جتنے نفل روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے اتنے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اور دراصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ماہ رمضان کے اشتیاق میں ہوا کرتا تھا۔ جیسے فرض نمازیں اللہ کی طرف سے ہم پر عائد ہوئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف انہی فرض رکعتوں پر اکتفا نہیں فرماتے تھے، بلکہ جب بھی کسی فرض نماز کا وقت آتا تھا تو اس سے پہلے شوق عبادت میں کچھ مزید نوافل بھی آپ پڑھا کرتے تھے، جنہیں ہم سنت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو اسی طرح رمضان اللہ کی طرف سے ہم پر فرض روزے لے کر آ رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوق عبادت میں اور رمضان کے استقبال میں مزید اہتمام فرماتے تھے اور روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا معمول تھا۔ امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب 15 دن رہ جاتے ہیں رمضان میں تو اس کی تیاری کے لیے اور جگانے کے لیے 15ویں شعبان کی کچھ فضیلت ارشاد فرمائی۔ گویا ماہ 15ویں شعبان کی شب میں قیام ہے اور 15ویں شعبان کا روزہ ہے، تو یہ اس رات کا قیام اور 15ویں شعبان کا روزہ یہ ماہ رمضان کے قیام اور صیام کی
تیاری ہے۔ 15ویں شعبان کی فضیلت کے بارے میں 2 طرح کی روایتیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ کچھ روایتیں تو وہ ہیں جن میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ 15ویں شعبان اس میں تقدیر کے سارے معاملات طے کیے جاتے ہیں، یہ قضاء و قدر کی رات ہے، زندگی اور موت کے فیصلے اسی شب میں ہوتے ہیں، رزق کی تنگی اور فراخی اسی میں طے کی جاتی ہے، اور انسان اور کائنات میں جو کچھ ہونا ہوتا ہے اسی شب میں اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کچھ تو یہ روایات ہیں، اور کچھ روایات ہیں جن میں نزول رحمت کی بات ہے۔ تو یہاں ہمیں ذرا رک کر ان روایات پر ایک نظر ڈالنی چاہیے کہ وہ روایات جن میں قضاء و قدر کا ذکر ہے، اور اس کے لیے قرآن مجید کی سورہ دخان کی ایک آیت بھی پیش کی جاتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ اس لیلہ مبارکہ شب مبارک سے مراد یہی شب برات اور 15ویں شب ہے۔ یہ بات کچھ لوگوں نے کہی اور اس کو عام طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر سورہ الدخان میں اس شب مبارک کے حوالے سے جو تفصیل اور جو شان اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس میں ہر پر حکمت کام وہ فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے، اور اللہ کے خاص حکم سے یہ سارے معاملات طے پاتے ہیں۔ تو اس سے کچھ حضرات نے یہ کہا کہ یہ تقدیر کی رات ہے، یہ فیصلے کی رات ہے، اور پھر اس رات کو پانے کے لیے کہ چونکہ ایک ہی شب ہے، متعین ہے، تو کوشش یہ کر لی جاتی ہے کہ ایک ہی رات میں ساری عبادت کی جائے، پورا زور لگا لیا جائے، تاکہ آئندہ پورے سال کی قسمت کا فیصلہ ہم اسی رات میں اللہ سے کروا لیں۔ یہ ایک سوچ ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ یہ روایات اور یہ مضمون جو سورہ الدخان میں ہے، یہ دراصل شب قدر کا یہ معاملہ ہے۔ تقدیر کے جتنے معاملات ہیں، قضاء و قدر کے جتنے فیصلے ہیں، دراصل ان کا تعلق شب قدر سے ہے، شب برات سے نہیں ہے۔ خود قرآن پاک اس بارے میں واضح طور پر ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ اب دیکھیے کہ سورہ الدخان میں اللہ جل شانہ یہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے یہ قرآن شب مبارک میں نازل فرمایا۔ اور پھر سورہ قدر میں اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اور قرآن خود یہ وضاحت فرما رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن کی یہ وضاحت موجود ہے کہ قرآن جس شب میں نازل کیا وہ ماہ رمضان میں ہے، ماہ شعبان میں نہیں ہے۔ تو لہٰذا سورہ دخان میں جس شب کا ذکر ہے، جس شب مبارک کا ذکر ہے، وہ ماہ رمضان میں ہے، ماہ شعبان میں نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی روایات چونکہ قرآن کے اس صریح بیان سے ٹکرا رہی ہیں، اس لیے محدثین نے ان کو تو قبول نہیں کیا۔ البتہ کچھ ایسی روایتیں ضرور ہیں کہ جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ اس شب میں اللہ کی خاص رحمت، اس کی خاص برکت
اور اللہ کی خاص مغفرت نازل ہوتی ہے۔ یہ جو روایات ہیں، حدیث کے نقطہ نظر سے جب ان روایات کو دیکھا جاتا ہے تو محدثین نے یہ لکھا کہ ان کی سند ضعیف ہے، لیکن جب ہم اصول حدیث کو دیکھتے ہیں تو محدثین کا یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے کہ یعمل بالحدیث الضعیف فی فضائل الاعمال باتفاق العلماء، کہ محدثین کرام کا یہ اتفاق ہے کہ وہ اعمال جن کا تعلق فضیلت سے ہے، فریضے سے نہیں، فضیلت کے جو اعمال ہیں، تو فضائل میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ روایات جو شب برات کے حوالے سے ہیں، ان میں تمام روایتیں ضعیف بھی نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جو سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے، اس کے بارے میں اس دور کے بڑے عالم حدیث شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہ وہ حدیث صحیح ہے۔ تو جب ایک حدیث صحیح سند سے مروی ہے تو اس مضمون کی باقی روایتیں جن میں شب برات کی فضیلت مذکور ہے، تو ایک صحیح حدیث کی وجہ سے ان تمام مضامین کی تصحیح ہو جاتی ہے اور سند کا ضعف دور ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ شب برات کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ صرف علمی طور پر ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر آپ کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ہر دور میں امت کے علماء، صلحاء اور عوام میں اس شب کی ایک اہمیت اور فضیلت مسلم رہی۔ امت اس شب کو زندہ رکھتی رہی، اس میں قیام کا اور 15ویں شعبان کے روزے کا اہتمام کرتی رہی۔ تو امت کا تعامل بذات خود کسی عمل کے ثبوت کے لیے کافی ہوا کرتا ہے، جبکہ اس میں ایک تسلسل اور تواتر پایا جائے۔ تو امت کے تعامل کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس حدیث جو شب برات کی فضیلت کے بارے میں ہے، اگر سند میں کچھ ضعف ہے بھی تو وہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ بہرحال بات یہ عرض کی جا رہی ہے کہ یہ خیال کہ یہ شب کچھ نہیں، یہ بھی ایک انتہا ہے اور درست نہیں، اور یہ کہنا کہ سب کچھ اسی شب میں ہے، یہ ایک دوسری انتہا ہے اور یہ بھی درست نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس شب کی ایک فضیلت ہے اور ایک اہمیت ہے، اور امت کو اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب چند روایتیں وہ عرض کی جا رہی ہیں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس شب کی فضیلت میں ہم تک پہنچی ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، کہ اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں شب میں اپنی مخلوق پر نظر رحمت ڈالتا ہے۔ وہ رحمت جو ایک خاص ہے، عمومی رحمت تو اللہ کی ہر لمحے اپنی مخلوق پر، کائنات پہ نازل ہوتی رہتی ہے، لیکن
15ویں شعبان کی شب کو اللہ اپنی خاص نظر رحمت اپنے بندوں پہ ڈالتا ہے اور تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہی بات حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں بھی روایت کی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک شب جب میری آنکھ کھلی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف نہیں رکھتے، تو مجھے فکر ہوئی اور تجسس ہوا کہ آن جناب کہاں تشریف لے گئے۔ گھر سے میں نکلی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آثار کو محسوس کر کے میں جنت البقیع میں پہنچ گئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سجدہ ریز ہیں، اللہ کے حضور گریہ وزاری کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں۔ میں کھڑی رہی، بہت طویل سجدہ اور طویل نماز تھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا، میری طرف توجہ کی اور فرمایا کہ عائشہ تمہارے دل میں کیا خیال آیا؟ ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے کوئی ناانصافی کریں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جب اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت خاص اپنے بندوں کے بہت قریب آ جاتی ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب۔ اس زمانے میں بنو کلب کے ہاں بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ ہوا کرتے تھے، تو فرمایا کہ اللہ کی رحمت خاص اس شب بندوں کے بہت قریب آ جاتی ہے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہوں کی اور گناہگاروں کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو چونکہ یہ شب ایسی ہے کہ جس میں اللہ کی بخشش بے پایاں اور بے کراں ہوتی ہے، تو اس لیے میں گھر سے نکل کر یہاں قبرستان میں بھی آیا اور یہاں آ کر یہاں میں اپنے یہ جو میرے وفادار اور میرے جانثار صحابہ ہیں ان کے لیے بھی میں مغفرت کی دعا وہ کر رہا ہوں۔ تو اس حدیث سے ہمارے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ کی مغفرت بے حد و بے نہایت وہ اس شب میں نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح کا مضمون حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی منقول ہے۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، تو رات کو قیام کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو۔ رات کو قیام کیسے ہوگا کہ انسان نماز پڑھے اور تلاوت میں مشغول رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، یعنی شب بیداری یہ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد 15ویں کا روزہ وہ رکھا جائے۔ فرمایا کہ ان اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، اللہ جل شانہ اس شب غروب آفتاب ہوتے ہی آسمان دنیا پر اپنی رحمت خاص کے ساتھ نزول فرماتے ہیں اور یہ پکارتے ہیں، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے بخش دوں، الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دوں، الا مبتلا فاعافیہ، کوئی تکلیف میں مبتلا ہے تو آئے مجھ سے مانگے کہ میں اس کو عافیت عطا کروں، الا کذا الا کذا، انسان کی ایک ایک حاجت کا نام لے کر اللہ جل شانہ
یہ رحمت فرماتے ہیں، یہ پکارتے ہیں حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہونے کے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک خاص رحمت ہے۔ ایک روایت حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیت الطالبین میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا آسمان کی طرف سر تو اٹھائیے۔ میں نے دیکھا تو ایک عجیب دلکش دل ربا منظر دکھائی دے رہا تھا، تو میں نے پوچھا کہ جبریل یہ کیسی رات ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ھذہ لیلۃ یفتح اللہ سبحانہ وتعالی فیہا 300 باب من ابواب الرحمہ، کہ یہ ایک ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ تعالی اپنی رحمت کے 300 دروازے بندوں کی طرف کھول دیتا ہے۔ لیکن ان تمام احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اس سے مستثنا فرمایا کہ اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہے، یا اگر کوئی شخص اپنے دل میں دوسروں سے کینہ رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کیے ہوئے ہے، یا جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، یا کسی نجومی کے پاس اور یہ غیب کی جو خبریں دینے کے خبروں کے دعوے رکھتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے، یا شراب پینے کا عادی ہے، یا سود کھانے کا عادی ہے، یا حرام کاری کا عادی ہے، تو ایسے لوگ جو اتنے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں، فرمایا کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی حتیٰ یتوبوا، یہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی رحمت کے 300 دروازے کھل رہے ہیں اور بے حد بے پایاں رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن یہ ایسے گناہ ہیں کہ جن کی مغفرت اور بخشش اس شب میں بھی نہیں ہوتی۔ صرف ایک ہی صورت ہے ان گناہوں کی مغفرت کی کہ انسان توبہ کر لے۔ در حقیقت توبہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ شب جو اللہ عطا فرماتا ہے، یہ انسان کے ضمیر کو جگانے کے لیے اور اسے توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے اور رمضان کے لیے روحانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے یہ شب عطا فرماتا ہے۔ اور مزید اگر ہم اس پر غور کریں تو دراصل توبہ ہی اصل نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے وہ یوں ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اور اس لیے اس شب میں جب ہم عبادت کے لیے اٹھیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم نے کسی کا حق تو نہیں دبا رکھا، کسی سے ہمارے دل میں کوئی کینہ اور بغض تو نہیں ہے، یا ہم خدا نخواستہ کسی ایسے گناہ میں مبتلا تو نہیں ہیں کہ جو ہمیں اللہ کی رحمت سے محروم کرنے والے ہیں۔ تو ایسے گناہوں کا جائزہ لے کر ان گناہوں سے توبہ کرنا یہ اس شب کا سب سے اہم عمل ہے۔ اس کے ساتھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے، سب اہل اسلام کے لیے گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے دعائیں کی جائیں کہ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے
اور ہمیں ہر طرح کی مشکلات سے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔